अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हर तरफ पाकिस्तान पर नज़रें मरकूज़ हैं, जहां एक तरफ मैच पर तो दूसरी जाने पूरी दुनिया इस वक्त जो एकदम तेज़ी से ये डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे, उस पर अपने जरीदों में लिख भी रही है और इस पर जाहिर है बहुत फोकस है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया इस पर खामोश है। अलबत्ता सदर ट्रंप की जानिब से आगाज़ तो हुआ था अफगानिस्तान के हवाले से एक छोटी सी स्टेटमेंट से और कहा था इट्स ए स्मॉल ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन वो बात अब बदल गई है एक धमकी में। यानी सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है, अगर वो उन्हें वापस ना की गई, यानी अमरीका को वापस ना की गई, देन बैड थिंग्स कैन हैपन। अभी एकदम खित्ते में भी इसमें तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और वैसे ही अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें दुनिया में, वो भी बड़ी तेज़ी से इस वक्त बदलती नज़र आ रही है। जहां बाहर के मुमालिक पाकिस्तान पर मरकूज़ कर रहे हैं अपनी नज़रें कि किस तरह से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है, वहीं डोमेस्टिक फ्रंट देखें तो जूं का तू नज़र आता है। और अपोजिशन की जमात जो सबसे बड़ी है तहरीक इंसाफ, वो भी अपने लिए कोई सियासी स्पेस लेने में या उस किस्म की जद्दोजहद करने में कामयाब नज़र नहीं आती। अलबत्ता अब इस वक्त उनकी जद्दोजहद सोशल एक्टिविस्ट से स्टार्ट की हुई एक मुहिम, वो उसमें भी उनकी शमूलियत है और हमने देखा कि किस तरह से अब उनके लोग छतों पर अजानें देते हुए अपनी वीडियोस भी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो भी आपके सामने आई। तो दूसरी तरफ पेशावर में होने वाले जलसों की तैयारियां की जा रही हैं। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ सियासी तज्जिया करने के लिए सबसे बेहतरीन इस वक्त मैं कहूँगी ऑप्शन के सीनियर सियासतदान भी हैं, निज़ाम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तहरीक इंसाफ को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फवाद, पहले इंटरनेशनल मामलात से हम आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदे हुए, क्या आप समझते हैं कि इस पर हुकूमत को और सिस्टम को यानी इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, या जिस तरह तहरीक इंसाफ कहती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तो ताल्लुकात थे ही और ये एक बहुत अच्छा कदम है, इसको फॉर्मुलाइज कर दिया गया है, बट दे फॉल शॉर्ट ऑफ प्रेजिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड फॉर ऑल द रीजंस। देखिए, वो तो तलखियां है ना, सियासत के अंदर तलखियां हैं, तो वो आप प्रेज ज़ाहिर है वो क्या करेंगे। लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ये जो मुआहिदा हुआ है ये एक वाटरशेड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और स्पेशली जब आप हिस्ट्री देखें कि देखें यहाँ पे जो मिडल ईस्ट है ये सबसे एक प्राइज इलाका है। 1960s के बाद तो बहुत बढ़ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत अहमियत बढ़ गई। उससे पहले भी इसके ऊपर पहले तुर्क जो हैं उन्होंने सबसे पहले कब्जा रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स आ गए और फिर ये ब्रिटिश पेट्रोलियम इसको मैनेज करती रही और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका चला गया। सही। और अरामको जो है वो यहाँ पे आता रहा सारा। लेकिन अब ये पहली बार है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन हुई है जहाँ पे पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के जो दिफाई मामलात हैं उनमें इतना बड़ा रोल जो है मिला है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है अरब ममालिक का भी, सऊदी अरेबिया जिसको लीड करता है जिस ग्रुप को, और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी जो है एक बात है। जाहिर है कि इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को जाएगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। मसाइल भी इसके आगे होंगे, फिर उसका वो भी देखेंगे उसको हैंडल कैसे करना है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात। सही। अब मैं सदर ट्रंप का जिक्र इसलिए मैंने अपने इब्तदाइये में भी किया क्योंकि आप लोगों की उस वक्त हुकूमत थी जिस वक्त इनखला हुआ था अफगानिस्तान से 2 दहाइयों के बाद। अब ये जो बगराम एयरबेस का किस्सा शुरू हुआ है, अगर ये उनको मिल जाती है तो आपके लिए, आपके नज़दीक ये पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा शगुन साबित होगा? देखिए, जो बगराम एयरबेस है वो बुनियादी तौर के ऊपर अमेरिका को देने के ऊपर जो एतराज़ है वो रूस को होगा और चाइना को होगा, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान के लिए इसकी इतनी शायद अहमियत ना हो, क्योंकि हमारे तो अमेरिका से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़े करीबी हैं। सो हमारा तो फौरी तौर के ऊपर कोई कंसर्न इतना शायद नहीं होगा। लेकिन ये रूस तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज होगा और चाइना भी इसको कोई खुशी से कबूल नहीं करेगा, क्योंकि चाइनीज इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। सी पैक को उधर ले गए हैं, माइनिंग के ऊपर बुनियादी तौर पे झगड़ा है। ये जब उस वक्त शुरू हुआ था तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नहीं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और हमें कोई यहाँ पे इंटरेस्ट हमने नहीं रखना। तो जब प्रॉब्लम ही अमेरिका का ये है
آپ دیکھیں نا ہسٹری افغانستان کی اٹھا کے، جب یہ 86 میں گئے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کنسرن نہیں رکھنا، پھر واپس آ گئے. اب پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کنسرن نہیں رکھنا، اب پھر واپس آنا چاہتے ہیں. سو امریکن پالیسی میکنگ بھی بڑی ٹرانزیکشنل ہے. یہ ڈیموکریسیز میں پرابلم تو ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب ذرا ڈومیسٹک فرنٹ پر تحریک انصاف کے معاملات پہ آتے ہیں. آج کل دو چیزوں پر ان کی نظریں مرکوز ہیں. احتجاج جس طرح سے اپوزیشن کا حق بھی ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ پشاور میں جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے جو مہم کا آغاز ہوا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینی ہیں، اجتماعی دعا کرنی ہے. اور کل ہمارے ساتھ شاید خٹک بھی تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ 4 دن تک جاری رکھیں گے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کریں. نا آپ کیونکہ اسٹریٹجی پر بڑی بات کرتے آئے تحریک انصاف کی، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس اسٹریٹجی؟ دس از ٹیریبل اسٹریٹجی. یوز آف ریلیجن پالیٹکس کے اندر جو بھی پارٹی کرے گی، جیسے بھی کرے گی، وہ بڑا اس کے خطرناک نتائج ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو ان کے مخالفین جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس کے اوپر عجیب و غریب پروپیگنڈا شروع کر دیا. آپ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم سیکھتے تو ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ سیکھنا تو ہم نے ہے ہی نہیں. دیکھیے یہ آپ مذہبی جو پروٹیسٹ ہیں، ان کو علامتیں ہیں، ان کو جتنا زیادہ پالیٹکس میں بڑا کرتے جائیں گے اتنا ہی بڑا سماج کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ پرابلم یہ ہے مذہبی بلیفز کے ساتھ کہ یہ بہت انڈیویجول چیز ہے. ہر شخص جو ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی، وہ اس کی اپنی ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح سے اس پالیٹکس کے اندر یہ لے آتے ہیں ایشوز، تو اس کے نتیجے میں آپ ڈویژن بڑی کرتے ہیں. سو انفارچونیٹلی یہ بھی جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی وہ بالکل غلط تھی اور ہے. اور اس کے جو مخالفین جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی تباہ کن ہیں. سو پاکستان کے اندر جو ایگزسٹنگ ڈویژن ہے اس کو آپ بڑھا رہے ہیں، اور اس کو خطرناک ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی ایگزسٹنگ ڈویژن. دوسری طرف یہ ہے نہیں، اور حاصل کیا ہوگا فواد؟ کیونکہ آپ بالکل احتجاج کرتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ دوسری طرف پھر دیکھیں اس اسٹریٹجی سے آپ کو کچھ مل نہیں سکتا. آپ کی سبسٹینٹیو پالیٹکس تو ہے نہیں. دیکھیے خان صاحب نے ایک انٹینشنل فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر وہ تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ کرتے تو وہ پولیٹیکل لوگوں کو پارٹی دیتے نا. انہوں نے پارٹی جان بوجھ کے ایسے جو فگر ہیڈز ہیں ان کو دیا ہے جو بنیادی طور پہ فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں. جیسے گوہر ہے یا سلمان راجہ ہے، وقاص وغیرہ ہے، یہ سارے لوگ تو پی ٹی آئی سے تو دیکھیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو فل ان دا بلینکس کے لیے لگائے گئے ہیں. اب الٹیمیٹلی خان صاحب کی ڈیپینڈنس. اور دوسری طرف پرابلم کیا ہے کہ حکومت کے پاس اور ہمارے حکمران طبقے کے پاس اس وقت کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے پولیٹیکل کویسچن کا کوئی آنسر کر سکے. لہٰذا ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف کوئرجن ہے. سو اس کے نتیجے میں جو عمران خان چاہتے ہیں کہ عوام خود آ کے یہ نظام جو ہے وہ بدلیں. اس کی اپنے ریپرکشنز ہیں، اپنی اس کی جو ہیں وہ اپنے ڈینجرز ہیں. لیکن الٹیمیٹلی عمران خان اس کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں اس لمحے کا. اور میرا نہیں خیال کہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی امید بھی ہے کہ یہ لوگ کچھ کر سکیں گے. He is just, waiting for the moment. تو جس عوام سے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے یہ تو بڑا زبردست تجزیہ کیا، اور دلچسپ بھی ہے کہ ادھر حکومت اور نظام جو ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور دوسری جانب وہ تحریک انصاف نہیں بلکہ آپ کے نزدیک کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے، جو ان کے فینز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، عام عوام، وہ اس کے اوپر منحصر کیے ہوئے ہیں. لیکن اس سب میں پھر یہ فیصلے لینا کہ جس طرح کی ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ٹویٹس آتی ہیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ری ٹویٹ کیا جائے، اور اگر آپ نوٹ کریں گے تو پارٹی میں سے کوئی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتا. تو یہ بھی تو ایک واضح ہو جائے گا عمران خان صاحب پر کہ بھائی کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا. آئی ایم شیور کہ ان کی بہن جب ملیں گی وہ بتا دیں گی. اور دوسری جانب یہ کہ جلسے سے کیا ہوگا، وہ بھی پشاور میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مایوس نہیں کرنا ہے، پورا پاکستان وہاں جائے. اگر آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ پنجاب میں، سندھ میں جگہ نہیں ملتی آپ کو جلسے کرنے کی، سو از ہی ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ ہز پارٹی آلسو؟ دیکھیں میرا تو جو تجزیہ ہے، آئی کین بی ٹوٹلی رانگ. عمران خان یہ جو سارے جلسہ کر لیں، یہ فلانا کر لیں، ٹویٹ کر دیں، یہ کر دیں، یہ صرف عمران خان آپ سمجھیے کہ وہ اس وقت ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کیے ہوئے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے، دیکھیں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں.
اگر 8 فروری کو 65% لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، آج 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عام آدمی کے لیے کنٹمپٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کی جو اگر آپ جوڈیشری میں بھی دیکھ لیں کیا ہوا، آپ دیکھ لیں کہ اوور آل گورننس کی جو اسٹریٹجیز ہیں، سیلاب میں کیا ہوا۔ The problem with this cadre of the leadership is کہ they are too contemptuous towards common people. اب اس کی وجہ سے جو عمران خان کا جو ایک سمجھے کہ جو امید ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا عمران خان کو لگتا نہیں کہ کوئی جلدی ہے باہر آنے کی۔ وہ اب اپنے آپ کو ریکنسائل کر گئے ہیں جیل کے ساتھ، اور وہ اور بھی عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزار دیں گے۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر جو خلفشار ہے، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈویژن ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو خیال ہے نا نادیہ کہ پاکستان کے لوگ تو بالکل بھیڑ بکریاں ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں، ان کو عزت دینے کی کیا ضرورت ہے، ووٹ کی کیا اہمیت ہے، پہلے بھی فارم 47 سے آ گئے تھے، پھر بھی فارم 47 سے آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں پاکستان کے اندر ہی خود 3 بڑی تحریکیں تو پاکستان کے اندر چلی ہیں، اور یہاں پہ بھی اگر کوئی سلسلہ اس طرح کا شروع ہو گیا پھر رکے گا نہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت ہوا ہک کا، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو امریکہ کی طرف جو امریکی صدر کی جانب سے بیان ہے اس پر بات کریں گے کامران بخاری سے۔